تینوں علی ملک سلیمان، وہ کہانیاں لوگوں کو یہ سناتے تھے کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ بادشاہ تھے، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان نے کیا کیا کہ اس دور میں جادو کا بڑا زور تھا، انہوں نے جتنے بھی جادو کے متعلق کتابیں اور منتر تھے وہ سارے پکڑے اور ان ساروں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جب حضرت سلیمان نے وہ ساری جادو کی کتابیں اور ساری چیزیں اپنے تخت کے نیچے جمع کر دی، انہوں نے کیا کیا، جب آپ کی وفات ہوگی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کافروں نے پیچھے سے وہ نکال دی۔ اب ان کے بارے میں یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی نہ تھے بلکہ حضرت سلیمان جو تھے یہ تو ایک جادوگر تھے۔ انہوں نے وہ کتابیں لوگوں کو دکھانا شروع کر دی، تو فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کی یہ سوچ ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور آج ہم نے بھی یہی کیا ہے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر ہم بھی کن چیزوں کے پیچھے ہیں جو شیطانی علم رکھتے ہیں، جو گھروں کو خراب کر رہے ہیں، جو کالا جادو کر رہے ہیں، ہم بھی انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ڈگر سے محفوظ فرمائے۔ وَاتَّبَعُوا، انہوں نے چھوڑ دیا قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان جو ہے وہ پڑھتا تھا حضرت سلیمان کے بارے میں۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا، کیونکہ جو جادو کرتا ہے نا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، میں اللہ کے اس حکم قطعی کو گواہ بنا کے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بالیقین وہ کافر ہے جو لوگوں کے نقصان کے لیے جادو سیکھتا ہے اور جادو کرا کے لوگوں کے گھروں کو خراب کرتا ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، انہوں نے یہ سمجھو جادو کو اس طرح نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ شَيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطان جو تھا اس نے کفر کیا ہے، اس نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سحر جادو کو کہتے ہیں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا۔ پھر یہاں پہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بابل شہر کے اندر دو فرشتے آئے، ان کے ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت۔ اب ان کے بارے میں یہ تھی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ چیز جادو کی نفی کے بارے میں ہے، تو ان کے بارے میں کہانیاں سنائی گئی کہ وہ لوگوں کو جادو سنایا کرتے تھے، جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب رب نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو فرشتے تھے جو بابل شہر میں آئے، ہاروت اور ماروت جن کا نام تھا، وہ جادو کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ ما يعلمان من احد حتی یقولا، بلکہ ہوتا کیا تھا کہ اس دور کے وہ لوگ ان کے پاس چلے جاتے تھے، ان کے پاس پہنچ جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے ہمیں جادو سکھاؤ۔ اب جب ان کے سیکھنے ان کے لیے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے تو اب وہ فرشتوں نے کیا بتاتے، کہتے انما نحن فتنۃ، کہ او اللہ کے بندو دھیان سے سن لو، تم جس چیز کو سیکھنے کے لیے آئے ہو، انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہمیں نہ سیکھو، ہم سے یہ جادو نہ سیکھو، ہم آزمائش کے طور پر یہ جادو سکھا رہے ہیں کہ تم اللہ کے کلام پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہو یا جادو پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہو، لہٰذا اس کو سیکھنے سے باز آ جاؤ۔ گویا جب وہ لوگ آتے ہیں ان کے پاس سیکھنے تو آپ ان کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ سیکھنے کے لیے نہ آؤ، یہ تو فتنہ ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہماری طرح بے عمل اور بد کردار تھے، لہٰذا انہوں نے کہا نہیں ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، فلا تکفر، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو، لیکن اس کے باوجود بھی فیتعلمون منہما، پھر ان سے وہ جادو سیکھتے تھے، وہ ان سے جادو سیکھتے تھے اور اس جادو سے کرتے کیا تھے، اور آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ان کا سطح باب کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگلے ہفتے کو آپ کو بتاؤں گا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ اس سے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے تھے۔ اب یہ کوئی آج کا شیطانی عمل نہیں ہے بلکہ یہ بہت عرصے سے، صدیوں سے، حضرت سلیمان کے دور سے بھی یہ چلا آ رہا ہے کہ اچھے خاصے ہنستے بستے گھر کو جادو کے ذریعے، ٹونے کے ذریعے یا کچھ کلمات کے ذریعے ان کے گھروں میں پھوٹ ڈال کے ان میں جدائیاں ڈال دینی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو، لیکن انہوں نے وہ جادو سیکھا، اور وہ جادو کیا تھا، جس سے وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائیاں ڈال دیتے تھے۔ لیکن یاد رکھو تم اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں
دھچکا لگا جاتا ہے کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے، کوئی ہم پہ ٹونے نہ کر دے، کوئی ایسا عمل نہ کر دے جس کی وجہ سے ہم جو برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ہمارا گھر خاندان جو برباد ہو جائے، ہم بڑا کالا جادو سے ڈرتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کریم نے کہا کہ یقین رکھو، ایمان رکھو اور پکے ہو کے مسلمان بن جاؤ۔ کیوں؟ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اگر وہ اپنا پورا زور بھی لگا لیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جادو کرنے والا پورا زور لگا لے، اگر تمہارا اپنے رب پہ کامل ایمان ہے تو یقین رکھو کہ اگر تم پہ کوئی وقتی آزمائش آئے بھی، اگر تم پہ کوئی وقتی طور پہ پریشانی آئے بھی تو وہ وقتی ہوگی، کیونکہ کسی کا کوئی فائدہ بھی نہیں جادو کے زور پہ، نہ کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے نہ کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا وقتی نقصان ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اگر اس کسی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے جادو کے زور سے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کے حکم سے مل رہا ہے۔ لہذا تم اللہ کے حکم اور اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہارے معاملات کو بہتر فرما دے گا۔ اور پھر یاد رکھو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ جو وہ سیکھ رہے ہو جادو، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ نقصان اور نفع صرف اللہ کی ذات سے خاص ہے، وہی دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور اب ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ جادو سیکھ کر لوگوں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں طرح طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں، ان کو برباد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اللہ سے بخشش اور حضور کی عبادت پر اور حضور کی شفاعت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ ان کی قطعاً بخشش نہیں ہو سکتی، ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اور کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو جادو کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو خراب کرتے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ولو کتنی برا ہے، اب یہ سودا کتنا برا ہے کہ بندہ دنیا میں جو چند سال ہے، 2 سال 5 سال یا جتنی بھی زندگی ہے، اس کے لیے بندہ اپنی آخرت برباد کر لے، یہ برا سودا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ان قرآنی تعلیمات